معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ دنیا میں بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ عالم اور مفکر اور فلسفی ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ایتھیسٹ، جو دہریے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن آپ اندازہ کریں حکیم نیٹشے جیسا آدمی جو اتنا بڑا مغرب کا فلسفی تھا، اتنا بڑا فلسفی کہ اقبال کہتے تھے کہ قلب او مومن دماغش کافر است، کہا اس کا دل مومن تھا مگر دماغ کافر ہو گیا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا مفکر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا مگر اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ اور کہتے ہیں علماء کہ فطرتاً ہر انسان کا دل مومن ہوتا ہے، فطرتاً مومن ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں یہ حضرت بابا رحیم محی الدین سردار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف جو فلاڈلفیا میں ہے، میں وہاں گیا تو ایک امریکن گورا، وہ وہاں خادم، میں نے پوچھا ہاؤ ڈیڈ یو کنورٹ، آپ کس طرح آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو کیا خوبصورت بات اس نے کہی، اور اس کے بعد ہمیشہ سے وہ بات میرے ذہن میں رہی۔ اس نے کہا بابا ٹولڈ us do not use the term convert, rather use the term revert، کہ یہ بابا ہمیں فرماتے تھے کہ کنورٹ کہ بدلنا، ایک مسلمان کا عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کنورٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بابا نے ہمیں بتایا کہ کنورٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا کہ یہ تبدیل ہوا ہے، ریورٹ کا لفظ استعمال کرنا ہے کہ اپنی اصل کی طرف واپس گیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے سامنے حضور کا یہ ارشاد گرامی سامنے آ گیا۔ حضور نے فرمایا کلو والدین یولد علی فطرت الاسلام ہے، جو دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ ہندو، سکھ یا کسی اور مذہب کا پیروکار بنا دیتے ہیں۔ پیدا ہونے والا تو فطرت اسلامی پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے ریورٹ جو مسلمان ہوا ہے وہ اپنی اصل کی طرف واپس گیا ہے، وہ بدلا نہیں ہے، بدلا تو نہیں ہے، وہ پیدا ہی مسلمان ہوا تھا، لیکن ماحول نے، ماں باپ نے، حالات و واقعات نے اس کو کافر بنا دیا، اب وہ اپنی اصل کی طرف واپس آیا ہے۔ تو جس کو یہ راز معلوم ہو جاتا ہے پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیٹشے کو یہ راز نہ پتا چل سکا، اور اقبال کہتے تھے، کیا خوبصورت بات کی اقبال نے کہا بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، کہا جو سرور اور لذت لا الہ میں ہے، تو صرف فقہ کی گتھیوں میں الجھا ہوا ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہتا ہے بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تو اپنے ذہن کے اندر بے شمار بتوں کو سجایا ہوا ہے، شرک کے بت ہیں، ناپرستی کے بت ہیں، جہالت کے بت ہیں، مختلف خواہشات کے بت ہیں، جب تک تو ان بتوں کو پاش پاش نہیں کرے گا اور اس لا الہ کی لذت میں خود اس کی لذت حاصل نہیں کرے گا، اللہ کی تو معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ولی کامل کی صحبت و مجلس میں بیٹھا جائے۔ خود اقبال نے ڈنکے کی چوٹ پر حکیم نیٹشے کو کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اگر میرے سامنے بیٹھتا میں اللہ کی وحدانیت و کبریائی، اللہ کی احدیت و سمدیت کے جلوے اس حکیم نیٹشے کو دکھاتا، جو کہ اقبال کہتے ہیں حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، لا الہ کو سمجھنے کے لیے جس نگاہ کی ضرورت ہے وہ نگاہ نصیب اس کو ہوتی ہے جو کسی ولی کامل کی مجلس و صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، گرچہ پاک ہے طینت میں راہ بھی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے۔
یہ راہب کیا ہوتا ہے، ننس کیا ہوتی ہیں، ساری زندگی شادی نہیں کرنی، ننس شادی نہیں کرنی، اور راہب جو بالکل راہب ہوتے ہیں عیسائیت میں کہ ساری زندگی کاروبار نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، بچے نہیں ہوں گے۔ اقبال کہتے ہیں گرچہ پاک ہے تینت میں راہبی اس کی، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو ان خواہشات سے دور رکھا ہوا ہے، گرچہ پاک ہے تینت میں راہبی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے، مگر گناہ کی لذت کے لیے اس کی راہبی ترس رہی ہے۔ مگر اقبال کہتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ نے بندہ مومن کے اندر سے لذت گناہ اور جستجو گناہ بھی ختم کر کے، جو شراب کو اس طرح پیتے تھے جس طرح پانی پی جاتی ہے، جب حکم آیا تو انہوں نے مٹکے پٹک دیے، انہوں نے کہا شراب کا نشہ اتر گیا ہے، محمد کی صحبت کا نشہ غالب آ گیا، نگاہ مصطفیٰ کا نشہ غالب آ گیا ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ کسی مرد کامل کی نگاہ پڑتی ہے تو انسان کا بیڑا جو ہے پار ہوتا ہے۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔